بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کفار قریش کا معاملہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مکہ کے جی وجاہت اور آبرودار لوگوں میں تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد قریش کی ایذاؤں اور اہانتوں سے بچ نہ سکے۔ ایک دن لوگوں نے ان کو گرا کر پاؤں سے روندا اور بہت زد و خوب کیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے ان کو 2 ایسے جوتوں سے مارا جس میں جابزہ یعنی پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنی ضرب آئی کہ سارے چہرے پر ورم ہو گیا، اعضاء کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان کے قبیلہ کے لوگ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا لے گئے اور گھر پہنچا دیا۔ سب کو یقین تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بچنے والے نہیں ہیں۔ شام کو جب بولنے کی سقط ہوئی تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ان کے خاندان والوں نے ان کو بڑی ملامت کی کہ اب بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ جب مزمع ہٹا تو پھر انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل خبر نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ام جمیل سے پوچھ کر آؤ۔ ام جمیل آپ کو دیکھنے آئیں۔ انہوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بڑے فاسق و کافر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باخیریت ہیں۔ فرمایا کہاں؟ انہوں نے کہا کہ ابن اکرم کے گھر میں۔ آپ نے کہا کہ اس وقت تک مجھے کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ رات کو جب آمد و رفت موقوف ہوئی اور سناٹا ہو گیا تو آپ کی والدہ اور ام جمیل آپ کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور آپ زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ جب کفار نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دے دی کہ جو چاہے وہ اپنی جان و ایمان کے بچاؤ کے لیے حبش کو چلا جائے۔ اس اجازت کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ 11 مرد 4 عورتوں کا رات کی تاریکی میں نکلا اور بندرگاہ شعیبہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبش کو روانہ ہو گیا۔ اس مختصر قافلہ کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے۔ اس کے پیچھے اور بھی مسلمان 83 مرد اور 18 عورتیں مکہ سے نکلے اور حبش کو روانہ ہوئے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش نے سمندر تک ان کا تعاقب کیا مگر یہ کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ حبش کا بادشاہ عیسائی تھا۔ مکہ کے کافر بھی اس کے پاس تحفے طوائف لے کر گئے اور جا کر کہا کہ ان لوگوں کو جو ہمارے ملک سے بھاگ آئے ہیں ہمارے سپرد کیا جائے۔ مسلمان دربار میں بلائے گئے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ نے دربار میں یہ تقریر کی اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بیہودہ بقا کرتے تھے۔ ہم میں انسانیت اور سچی مہمانداری کا نشان نہ تھا، ہمسایہ کی رعایت نہ تھی، کوئی قاعدہ و قانون نہ تھا۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم میں سے ایک بزرگ کو مبعوث کیا جس کے حسب و نسب، سچائی، دیانتداری، تقوی، پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانے۔ اس نے ہم کو پتھروں کی پوجا سے روکا۔ اس نے فرمایا کہ ہم سچ بولا کریں، وعدہ پورا کیا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے بچیں۔ اس نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھا کریں، صدقہ دیا کریں اور روزے رکھا کریں۔ ہماری قوم ہم سے ان باتوں پر جھگڑ بیٹھی ہے۔ قوم نے جہاں تک ہو سکا ہم کو ستایا تاکہ ہم وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور لکڑی اور پتھر کی مورتی کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت ظلم اور تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جب مجبور ہو گئے تب تیرے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں۔ بادشاہ نے یہ تقریر سن کر کہا مجھے قرآن سناؤ۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اسے سورہ مریم سنائی۔ بادشاہ پر ایسی تاثیر ہوئی کہ وہ رونے لگا اور اس نے کہا محمد تو وہی رسول ہیں جن کی خبر عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ پھر بادشاہ نے مکہ کے کافروں کو دربار سے نکلوا دیا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پھر دربار میں
رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ان لوگوں کو ترحد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، نجاشی عیسائی ہیں، ناراض ہو جائے گا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی ہو ہم کو سچ بولنا چاہیے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا، تم لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور پیغمبر کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، وہ واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی یا اس سے زیادہ نہیں۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے کھرکھراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکامیاب آئے۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عادت پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔